آپ کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر بلال مبارک، کرائسٹ ہولنس چرچ کا پاسٹر۔ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند کے حضور روزے کے متعلق ہم جاننے والے ہوں، جبکہ ان ایام میں ہم روزوں میں گزر رہے ہیں، تو یہ روزے کے دن چل رہے ہیں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ تو میرے ساتھ کلام خدا میں سے دیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھی ہوئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک چھوٹے سے پیراگراف پر آج ہم نظر ثانی کرنے والے ہوں گے۔ سو یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سو خداوند کا شکر ہو۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں خدا کے بندہ مقدس متی کی معرفت لکھی ہوئی انجیل، جو خدا کے بندہ مقدس متی رسول نے اسے سن 50 عیسوی سے 53 عیسوی کے ایام میں قلم بند کیا۔ بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب سن 60 عیسوی سے 65 عیسوی کے ایام میں قلم بند ہوئی، اور خدا کے عظیم خادم خدا کے بندہ مقدس متی جو رسول لینے والوں کا سردار تھا، خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے مسیح خداوند نے اسے اپنے لیے چناؤ کیا، بلایا، اور وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسیح یسوع کے پیچھے چل نکلا۔ اور اس لیے کلام خدا میں خدا کے بندہ نے اس مقدس متی رسول کو انجیل کو اس نے اپنے نام سے لکھا، اور یہ اس نے مقدس انجیل جو ہے متی کی انجیل اس نے یہودی قوم کے لوگوں کے لیے لکھی، اور اس لیے لکھی تاکہ یہودی قوم جان لیں کہ خداوند یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ابدی بادشاہ، اور اس کی چابی کی جو آیت ہے وہ دوسرے باب کی دوسری آیت ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، متی کی انجیل ہمیں عیاں کرتی ہے کہ خداوند کے بندہ مقدس متی رسول نے اس مقدس متی رسول کے وسیلہ سے پہلے باب سے لے کر 28ویں باب تک ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ ابدی بادشاہ پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس لیے جگہ بجگہ مسیح خداوند بھی اپنے زبان مبارکہ سے جو ہے وہ بارہا بار مبارکبادیوں میں بھی اور اس کے بعد جو ہے تمثیلوں میں بھی، مثالوں میں بھی وہ یہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے جیسی کسی عورت نے آٹا گوندا اور اس میں تھوڑا سا خمیر ڈال دیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ سارا آٹا خمیر ہو گیا۔ اور آسمان کی بادشاہی کو خداوند یسوع المسیح فرماتے میں کس سے تشبیہ دوں؟ تو اس واسطے میرے عزیزو یہ مقدس متی کی انجیل ابدی بادشاہ کے بارے میں عیاں کرتی ہے، اور اس لیے خداوند کے کلام خدا میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مقدس متی رسول نے اس کتاب خدا میں فرما دیا یسوع مسیح کے بقول 6 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت میں کہ ہم جب اس ارد گرد کی ماحول پر نظر کرتے ہیں تو لوگ اکثر اوقات جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی میرے عزیزو ایسا ہی تھا کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے منہ کو بگاڑ لیتے تھے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، ان کو دیکھیں، ان کو روزہ دار جانیں، اور اس لیے لوگ اس سبب سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لوگ اپنا اجر پانے ہی کے لیے وہ دکھاوے کے کام کرتے تھے، سڑکوں پر موڑوں پر کھڑے ہو کر وہ دعا کرنا پسند کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، اور مسیح خداوند نے یہاں پر فرما دیا، اس نے فرمایا کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنی صورت کو اداس نہ بنانا، اس لیے کہ اپنے منہ کو دھونا اور اس کے بعد اپنے سر میں تیل ڈالنا، اسی سبب سے کہ ہم ہر وقت خدا کے ساتھ تر و تازہ رہیں، خدا کے ساتھ ہم وفاداری سے چلتے رہیں، خدا کے ساتھ ہمارا الحاق جو ہے جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا ہے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ پوست رہیں، خوشی کے ساتھ ہم جب کسی بچے کے لیے کوئی باپ جو ہے وہ چیز لے کر آتا ہے،
فروٹ لے کر آتا ہے تو وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ملتے ہیں تو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ وہ منہ دھو کر آئیں، ہم اپنے سر میں تیل ڈال کر آئیں، اور منہ دھونا یعنی خداوند کے حضور اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اور کلام خدا میں ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے سے بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ از روح مقدس کلام جو ہے پانی کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ پانی جو ہے وہ از روح مقدس کلام خدا کا کلام ہے، جس سے ہم غسل لیتے ہیں، جس سے ہم منہ دھوتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ مرد خدا داؤد نبی زبور نویس میں پہلے زبور میں کہتا ہے وہ درخت ایسے پانی کی وہ درخت ایسا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے گا باآور ہوگا۔ اس لیے کیونکہ وہ پانی کی ندیوں کے پاس جو درخت لگایا جاتا ہے میرے عزیزوں وہ ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں جو ہیں پانی کے قریب لگائی گئی ہیں۔ اور پھر خدا کا بندہ پالوس رسول عبرانی کے لوگوں کو سکھاتے ہوئے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہے، جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے اور ہمارے انسانی خیالوں کو پرکھتا اور جانتا ہے، اور جو کچھ انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ پرکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے کہ وہ ہمارے گردوں سے واقف ہے، وہ ہماری ایک چیز سے واقف ہے، وہ پرکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ اور پانی بھی میرے عزیزوں اپنے آپ راہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس لیے کلام خدا میں خدا کے بندہ متی رسول نے یسوع مسیح کی باتوں کو تحریر کیا، قلم بند کیا یسوع مسیح کے زبان مبارکہ کے الفاظ کو، کہ یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو سب سے پہلے کیا کرو، اپنے منہ کو دھو اور اپنے سر میں تیل ڈالو۔ تیل جو تشبیہی طور پر روح القدس کو کہا گیا ہے، اور جب بھی پرانے عہد نامہ میں بادشاہوں کو نبیوں کو مسح کیا جاتا تو وہ اس آئل سے مسح کیا جاتا، اس تیل سے مسح کیا جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو سر میں تیل لگانا اپنے آپ کو پاک روح کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے بندہ مقدس متی رسول نے اپنی اس انجیل میں عیاں کیا، اور اس لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے، کہ روزے کا مطلب کیا ہے، کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا روزہ جس میں ہم اپنے بدن کی، اپنی جان کی، اپنی روح کی قربانی دیتے ہیں۔ عظیم زمانے میں گزرے ایام میں پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگ قربانی دیا کرتے تھے تو وہ قربانی بیلوں بچڑوں کی قربانی دیا کرتے، اور وہ اس لیے اپنے لیے وہ کفارہ دیتے کہ یہ جانور ہمارے لیے کفارہ دے رہا ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے حضور میں جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، جب ہم بھوک اور پیاس میں سے گزرتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، تبھی ہم اپنی حقیقی قربانی خدا کے حضور میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کلام خدا ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جب ہم حقیقی روزہ جب اپنے قربانی خدا کے حضور میں دیتے ہیں تو پھر ہمارا خدا جو ہے اس قربانی سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس قربانی سے دیکھ کر ہمیں یہ الفاظ، یہ برکت ہمیں ملتی ہے جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے، کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، دکھوں میں سے گزرتے ہیں، تو خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں خوشی عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند کے کلام لکھا ہے روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے کہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں ہم اپنی جان کو اور جو ہے اپنی جان کو، اپنی روح کو خدا کے تابع کرتے ہیں۔ جیسے کہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں یہ الفاظ ملتے تھے کہ کلام خدا میں ہمیں ملتا ہے کہ کلام خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے میرے عزیزو، کہ کلام خدا فرماتا ہے کہ جب بھی لوگوں نے روزہ رکھا، پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب میں جو شریعت کی کتاب ہے اس میں 16ویں باب کی 26ویں اور پھر 23ویں اور پھر اس کے بعد 32ویں آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے موسیٰ کی معرفت جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ روزہ کب اور کس وقت رکھا جائے، اور روزے میں ہم اپنی جان کو کس طرح سے دکھ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ زبور نویس کو دیکھیں گے، زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 60 زبور اس کی 10ویں آیت، پھر یسایہ 58 باب اس کی 3ری آیت میں ہمیں روزے کے بارے میں ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے روزے کے
रोज़े की तरह हम पेश कर सकते हैं, अपने आप को दुख देख सकते हैं, किस तरह से हम खुदा के ताबे हो सकते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसके वसीला से हमें अजर मिलता है। इसी तरह जब लोग पुराने अहदनामा में यस्सु के दौर में रोज़ा रखा करते थे तो यस्सु मसीह के अयाम में जो है बहुत सारे लोग जो है रोज़ा रखना लाजमी समझते थे। जिस तरह से मसीह के हकीकी शागिर्दों के लिए भी, जो कि मत्ती 14वें बाब की 16वीं आयत में मिलता है, और फिर इमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी जो है 23वां बाब और उसकी पहली और 3 आयत में हमें मिलता है कि ये यीशु मसीह के पैरोकार, खुदा के अजीम खादम रोज़ा रख कर खुदा के हज़ूर में आते और जो कुछ खुदा से मांगते खुदा उन्हें अता करता। और फिर इसी तरह रास्तबाज जो मसीही थे, जो ये तो खादमों की बात हुई, अब रास्तबाज मसीहों के बारे में जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे अजीज़ व कारब हैं, वो भी जब रोज़ा रखा करते थे तो खुदावंद के कलाम में खुदा में लिखा है कि मत्ती के इंजील 6 बाब में और मुकाशवा 22 बाब की जो है 11वीं आयत में ईमानदार लोग जो हैं खुदा के हज़ूर में रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरह फिर मुकाशवा जो है 19वां बाब 7वीं और 8वीं आयत में आसमान पर जाने वाली दुल्हन ने भी अपने लोगों के लिए क्या किया? रोज़ा रखा। वो दुल्हन कौन? यानी हमारे कलीसिया, हम लोग जो खुदावंद के हज़ूर रोज़ा रख कर खुदावंद अपने निजात दहिंदा अपने दुल्हा के पास आते हैं। और जब हम दुल्हा के पास आते हैं तो हमारा दुल्हा हमें अपनी बादशाही के लिए, अपने घर के लिए तैयार कर लेता है। इसीलिए और इसी तरह लोग, बहुत सारे लोग जो है इफरादी तौर पर भी जो है रोज़ा रखा करते थे। जो इर्द गिर्द की कौमें थीं वो भी अपने फ़र्ज को पूरा करने के लिए रोज़ा रखा करती थीं। और इसीलिए मेरे अजीज़ों, फिर उसके बाद हम देखते हैं कलाम खुदा में से कि जब हम खुदावंद के खूबसूरत मुकद्दस कलाम में देखते हैं ज़िक्रिया की किताब को, तो ज़िक्रिया की किताब उसका जो है 7वां बाब पहली 7 आयात को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग रस्मी रोज़ा रखा करते थे। रसूमात अदा करने के लिए, फ़र्ज पूरा करने के लिए रोज़ा ज़िक्रिया की किताब में हमें मिलता है कि लोग इस तरह से रोज़ा रखा करते थे। और फिर यसाया 58 बाब में भी देखें तो वहां पर भी रोजा रखने के लिए बहुत सारे लोग अपने फर्ज को पूरा करते थे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें फर्ज के लिए नहीं बल्कि उसने कहा जब तू रोजा रखे, इसलिए हम फर्ज नहीं अदा करें, हम रस्मी अदा ना करें, इस रोजे को रस्मी तौर पर अपने आप को ना पेश करें, बल्कि हम खुदावंद के कलाम खुदा में मत्ती की इंजील में क्या लिखा है? यीशु मसीह फरमाते हैं जब तू रोजा रखे, जब भी हमारा दिल करे हम उस वक्त रोजा रख सकते हैं। हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हम जो है किसी वक्त भी रोज़ा रख सकते हैं। हम रस्मी तौर पर नहीं बल्कि हम खुदावंद के हजूर में, जिस तरह मैंने बताया ज़िक्रिया 7वां बाब उसकी पहली 7 आयत को पढ़ें तो वहां पर लोग फ़र्ज अदा करते थे, रस्मी तौर पर खुदा के हजूर में झुका करते थे। और इसलिए फिर यसाया 58 बाब में हमें मिलता है। और इसी तरह इसराइली लोग जो थे खुदावंद के कलाम खुदा के मुताबिक जो है क्या करते थे कि अहबार की किताब 23वां बाब 26वीं आयत से जो है वो 32वीं आयत तक भी जब उनको कवानीन दिए गए, हुक्म दिए गए, मर्द खुदा के बंदा मूसा के वसीला से शरीयत की उस 5वीं जो किताब अहबार की किताब है उसमें से बताया गया, तो उसमें से खुदा के लोगों ने इस बात को देखना शुरू किया। इस्तिस्ना की किताब में हमें मिलता है, अहबार की किताब में मिलता है, इसलिए ताकि लोग इस रोज़े के बारे में जान सके। और लोगों ने जानना शुरू किया और फिर बहुत सारे लोग इस रोज़े को फ़र्जी तौर पर निभाना शुरू कर दिया। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, उसके वसीला से लोग जो हैं अब दुनिया में हम इर्द गिर्द की कौमों पर देखते हैं तो वो फ़र्ज़ पूरा करते हैं, ना कि अपनी जान को दुख दें, अपनी कुर्बानी, जान बदन रूह की कुर्बानी पेश करें। क्योंकि खुदा हमारे ज़िंदगी से वाकिफ़ है, हमारे चाल चलन से वाकिफ़ है। वो जानना चाहता है कि क्या मेरी बेटी, क्या मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड जो है वो क्या मेरे लिए क्या कुछ करता है। जब हम उसके लिए खुदा के हुज़ूर में आते हैं तो जब हम अपनी भूख को, अपनी प्यास को, अपने बदन की कुर्बानी पेश करते हैं तो हमारा खुदावंद खुश होकर हमें बरकत से नवाजता है। इसीलिए और फिर उसके बाद हमें रोज़ा रखने के जो है रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या मिलता है, हमें क्या मकसद हमारा होता है रोज़ा रखने के वसीला से हमें बहुत सारी बरकत मिलती है। रूहानी और जिस्मानी तौर पर हम खुदावंद में क्रोध करते हैं, बढ़ते हैं और फिर खुदावंद के हजूर में हम खुदा से बरकत पाने के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि खुदा ने इन
روزوں کے ایام میں جب کہ ہم کلام خدا کو سنتے ہیں کہ خداوند ان ایام میں ہمیں روزے کے متعلق خدا کے خادم و دین، خدا کی خادمائیں ہمیں سکھاتی ہیں، اس لیے تاکہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، کلیسیا کے ممبر جو ہیں روزہ رکھیں، اور جب روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے، اور روحانی خوشی جو کہ ہمیں خدا کے خوبصورت مقدس کلام میں یسایہ کی پہلی 58 باب پہلی 2 آیات میں، پھر دانیل 9واں باب پہلی 3 آیات میں ہمیں خدا کے حضور جب ہم احکام مان کر اس کے حضور میں روزہ رکھ کر آتے ہیں تو خدا پھر اس کے وسیلہ سے ہمیں برکات دیتا ہے، پھر خدا کی قریبی، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند خدا بلاتا ہے، اور جب ہم خدا کے حضور آ جاتے ہیں تو پھر 58 باب کی دوسری آیت میں جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت عطا کرتا ہے، اور اسی طرح پھر کلام خدا میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خداوند تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہماری طرف کس طرح سے متوجہ ہو سکتا ہے، جس طرح آج ہم ایک پیرنٹس ہوتے ہوئے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کہتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ اس طرح سے ہیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بھائی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارا باپ خوش ہو جاتا ہے، اور اس سبب سے ہمیں جو ہے وہ کیا دیتا ہے کہ وہ ہمیں گفٹ دیتا ہے، جو ہے خوشی ہماری اس میں ہو جاتی ہے کہ ہم اسے اپنے قریب پا لیتے ہیں، اسی سبب سے ہم اس کو قریب پانے کے لیے خدا کو، ہم اس کے قوانین کو جب مان لیتے ہیں تو ہمارا خدا اس قوانین کے وسیلہ سے ہمیں برکت دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس لیے یہ تیسرے پوائنٹ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور اس پوائنٹ کو ہم جانتے ہوئے جب ہم روزے کے حالت میں خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا جسمانی اور روحانی طور پر ہمیں برکت دینا شروع کرتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں ضرور ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو روزہ رکھ کر اس کے حضور آنے والے ہوں۔ متی میں جب ہم دیکھتے ہیں، متی رسول یہ فرماتا ہے اسی ایام میں یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے ایک جگہ پر فرمایا، اس نے پیش کیا، اس نے کہا کہ جب بہت سارے شاگردوں نے آ کر جو ہے بہت سارے لوگوں نے شاگردوں سے کہا کہ تیرے جو ہیں استاد بھی تیرا روزہ نہیں رکھتا، تو بھی روزہ نہیں رکھتا، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، مسیح خداوند نے ان کو پھر فرمایا کہ جب تک جو ہے دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تب تک وہ براتی ماتم غم زدہ نہیں ہو سکتے، اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ بھی رکھیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ان ایام میں فریسی جو قبیلہ تھا جو اس بات کا چرچا کرتے ہیں کہ قیامت ہوگی، اور اس لیے وہ اس بات کا چرچا کیا کرتے تھے، وہ فریسی جو ہے وہ اکثر آ کر شاگردوں سے، یسوع مسیح سے، دوسرے لوگوں سے بڑبڑاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ روزہ نہیں رکھتے، یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں اور یہ یسوع کے شاگرد جو ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے، اسی لیے یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، فریسی بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لوکا 24ویں باب میں جب آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کلام خدا میں آپ اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں باب دوسری آیت کو دیکھیں گے تو وہاں پر شاگردوں نے روزہ رکھا، اور اس لیے جب خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا تو خدا سے انہوں نے برکات پائی، اور جب بھی جس وقت بھی خدا کے لوگوں نے روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں آئے خدا سے انہوں نے برکات حاصل کی۔ اور اس لیے میرے عزیزو کلام خدا ہمیں فرماتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں آتے ہیں تو خدا ہمیں روز بروز ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں ہمیں برکات دینا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے رسولوں کے اعمال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اس لیے ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے نجات دہندہ کو، اس کے قوانین کو مان لیتے ہیں، اور جب ہم اس کے قوانین کو، جس میں سے ایک قوانین روزہ ہے، اور روزہ رکھ کر ہم خدا کے چرنوں میں آتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنی طرف گامزن کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اپنی طرف ہمارا دھیان لگا لیتا ہے، اور جب ہم روزہ نہیں رکھتے، دنیا داری کی فکروں میں پڑے رہتے ہیں، جس طرح یوحنا کی انجیل 11واں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بیت عنیہ میں خداوند یسوع مسیح اکثر وہاں پر آیا کرتے، اور وہاں پر ایک ایسی فیملی تھی، ایک ایسا گھر تھا جو لازر نامی شخص کا تھا،
اس کی 2 بہنیں تھیں، اور اس لیے ایک جو بہن تھی مارتھا وہ مسیح خداوند کے لیے جو ہے کھانا پکانے میں، ہر طرح کے فوڈ تیار کرنے میں لگی رہتی، اور مریم خدا کے قوانین کو بیٹھ کر، یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے قوانین کو، اس کے احکام کو سنتی رہتی۔ اور مسیح یسوع نے ایک روز اسے کہہ دیا کہ اے مارتھا دیکھ تو دنیا کی فکروں میں پڑی رہی، اور اس لیے مریم نے دیکھ اپنے لیے اچھا حصہ چناؤ کر لیا ہے، اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، جب اس روحی زمین پر ہم اچھا حصہ یعنی خداوند کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اس کے قوانین کو مان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس اپنی روحی زمین پر رہتے ہوئے اچھا حصہ ہم یہاں پر چناؤ کر لیتے ہیں، اور آخرت میں ہمارے لیے خدا وہ آسمان کی بادشاہی جو مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں ہمیں ملتی ہے، اس میں ہم داخل ہونے کے لیے وہ جو ایمانداروں کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، اس میں خدا ہمیں شامل کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، روزوں کے ایام میں روزہ رکھیں، اور دکھاوے کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے وسیلہ سے جو ہے آپ کو اس روحی زمین پر اجر عطا ہو۔ اس لیے آپ نے اپنے اجر کو حاصل کرنے کے لیے اس بزرگ خدا، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس سے اجر پائیں گے تو آپ کو دنیا کا اجر آٹومیٹک ہی مل جائے گا۔ اور خداوند خدا آپ کو لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو زمین کی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر خداوند یسوع کے قوانین کو، اس کی راست بازی کو پورا کرنا ہے، تو ہمیں پھر سب سے پہلا قوانین ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان روزوں کے ایام میں ہم روزہ رکھ کر خدا کے چرنوں میں آئیں، اپنے جان بدن روح کو دکھ دیں، اور اس کے بعد ہم خدا سے بہت زیادہ اپنی خاندانی، روحانی اور جسمانی طور پر ہم گروتھ کریں، آگے بڑھیں، اور خدا ہمیں پھر روز بروز ملٹیپلائی کرتا جائے گا، برکت پر برکت دیتا جائے گا۔ جیسا کہ یہ 2022 ہمارے لیے ان روزوں کے ایام میں جو ہے، آج 10واں دن ہے، ان روزوں کے ایام میں ہم 8واں روزہ ہمارا چل رہا ہے، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان 8 روزوں میں جو باقی 32 روزے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، انہیں ہم اس طرح سے جان بدن روح کو خدا کے سامنے پیش کریں کہ ہم انسانوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو دکھانے والے ہوں۔ جیسا کہ یہاں پر 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ جب آپ اس کے حضور آئیں گے تو باپ خدا جو ہے، ہمارا رب عظیم جو ہے، وہ ہمیں دیکھے گا، ہماری حالت سے واقف ہوگا، اور جب وہ ہماری حالت سے واقف ہوگا تو پھر کیا لکھا ہے یہاں پر دوسرے پیرے میں لکھا ہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو ہم نے بدلہ خداوند سے پانے کے لیے، خدا سے پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دکھ دینا ہے، اپنے جان بدن کی قربانی پیش کرنی ہے، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے قوانین کو ماننا ہے۔ اگر اسے ہم فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہم خدا سے ڈھیروں برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ سو خداوند خدا آج کے دن خداوند آپ کو اپنی برکات، اپنی رحمتوں سے نوازے کہ آج کے دن میں جو ہے راہ کا بدھ شروع ہوا، آج 8واں دن ہو چکا ہے، اور اس لیے خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ان ایام میں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور خداوند کی تعریف کرنے والے ٹھہریں۔ خدائے رب عظیم، قادر مطلق، آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے رحم، آپ کے فضل کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج پہر ہم آپ کے قدموں میں آنے والے ٹھہریں۔ ہم اے خداوند خدا کرائسٹ ہولینس چرچ کو اور شائن سٹار ٹیلی ویژن اور اپنے اے خداوند خدا چیئرمین پاسٹر عاشر منشا صاحب کو، ساری ٹیم کو ہم آپ کے سندر قدموں میں دیتے ہیں۔ اے خداوند تمام جو اس وقت اے خداوند بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی، بزرگ سن رہے ہیں، اے خداوند جو دیکھ رہے ہیں، ان کے گھرانوں خاندانوں میں آپ کی برکت کو چاہتے ہیں۔ اے خداوند تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے، ہمارے بھائی بزرگ جب بھی جس وقت بھی روزہ رکھیں، جتنے گھنٹوں کا رکھیں، اے خداوند تجھ سے ڈھیروں برکات حاصل کرنے والے ٹھہریں، اور آپ انہیں اے خداوند چھو لیجئے، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھیے، اور ان روزوں کے ایام میں آپ کی بیٹیاں اپنے اے خداوند خدا
खुदावन तेरे हजूर में रोज़ा रख कर आने वाली ठहरें, और जब जब भी रोज़ा रखें ए खुदावन वो मकसद का रोज़ा रखें, जैसा नैनवा के लोगों ने मकसद रखा कि खुदा हमारे शहर को ए खुदावंद खुदा बर्बाद ना करे, और जब उन्होंने मकसद रखा वो पूरा किया। आस्तर ने खुदावंद ये मकसद रखा कि मेरी कौम बच जाए, और वो मकसद पूरा हुआ। खुदावंद खुदा इसी तरह चाहते हैं आज के हमारे नौजवान बेटे बेटियां এখন जब आपके चरणों में आए, रोज़ा रख कर आएँ, तो अपने मकसद को आपके सामने अयां करने वाले ठहरें और आपसे ढेरों बरकत हासिल करें। जब वो अपनी जान, अपने बदन, अपने रूह को दुख दें, तो खुदा उसके वसीला से ये अजर तुझसे हासिल करने वाले ठहरें। सो खुदावंद इनको बरकत दे, हमेशा इनके साथ रहे। ए खुदावंद आपके बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन।